ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آٹزم، ہائی اینڈ لو فنکشننگ۔ آٹزم کے موضوع کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز کی ہیں، اور خاص طور پہ وہ ویڈیو جس میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف اسپیشل چلڈرن کا ذکر کیا تھا، اس میں آٹزم کا ہم نے خاص طور پہ ایک حصہ پورا مختص کیا تھا اس کے لیے۔ آج ہم آٹزم کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھیں گے، اور یہ ٹرمز ہائی اینڈ لو فنکشننگ آٹزم، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے نئے نوجوان اسپیشل ایجوکیٹرز کو یاد کرا دوں کہ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، جس کی مین خصوصیات یہ ہیں کہ سوشل انٹریکشن اور کمیونیکیشن میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کی رینج مائلڈ سے ماڈریٹ تک ہے، اور اسی وجہ سے اب اس کو بجائے آٹزم کہنے کی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک قسم کی رینبو بنتی ہے، رینج ہے مائلڈ ٹو سیویئر تک۔ یہ جو ٹرم ہے ہائی فنکشننگ آٹزم، یہ اس کو جو مائلڈر فارم ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی، اس کی طرف اس کا ریفر کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ہے مزید اس کو ہم یوں بیان کر دیں کہ جو آٹزم کی مائلڈ شکل کا شکار بچے ہیں یا لوگ ہیں، وہ ان کو پڑھنے، لکھنے، بولنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی، لیکن باہر طور پہ ان کو ڈیفیکلٹی ضرور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس مائلڈ کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ سو ہائی فنکشننگ آٹزم جو ہے وہ لیول 1 یا مائلڈ آٹزم جو ہے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہے۔ اس کے مقابلے میں لو فنکشننگ آٹزم جو ہے وہ سیویئر ٹائپ کے اے ایس ڈی یا آٹزم میں اس کو ہم شمار کرتے ہیں، اور اس کی جو کریکٹرسٹکس میں ہے امپیئرڈ سوشل کمیونیکیشنز اینڈ انٹریکشنز، bizarre behavior and lack of social or emotional reciprocity, sleep problems, aggressiveness and self-injurious behavior، یہ اس کے کچھ سمٹمز ہیں جو لو فنکشننگ آٹزم میں ہیں۔ مزید آگے جب ہم چلیں گے تو ہائی فنکشننگ آٹزم اور لو فنکشننگ آٹزم میں مزید فرق واضح ہو جائے گا۔ جو ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹک مینول ہے، اور اس کا لیٹسٹ ایڈیشن 5 ہے، اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ذکر ہے۔ میرے نئے جو ہے نا اسپیشل ایجوکیٹر ساتھیوں کو میں بتا دوں کہ ڈی ایس ایم سیریز والیوم 1 2 3 4 5، اب لیٹسٹ 5 چل رہا ہے۔ یہ امریکن سائیکاٹرک ایسوسی ایشن جو ہے، یہ اس کو ایک قسم کا مینٹل ڈس آرڈرز کے اوپر امرت دھارا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں سب کچھ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں اور ڈس آرڈرز ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو ڈی ایس ایم 5 کا جو ایڈیشن ہے، یہ لیٹسٹ ایڈیشن جو آیا تھا وہ 2013 میں آیا تھا، اور اس میں جو آٹزم کے حوالے سے جو جتنے اسپیکٹرم کے اوپر جو بھی شیڈز آتے ہیں، ان کو تمام کو ایک امبریلا کے نیچے
اے ایس ڈی کے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی امبریلا کے نیچے ان کو جمع کر دیا گیا تھا. اور تھوڑا سا اور پیچھے اگر میں چلا جاؤں تو آٹزم علیحدہ طور پہ ایک جو اس کو اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کے طور پہ آئیڈیا نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. آئیڈیا نے جب اپنی آئیڈیا اسٹینڈس فار انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ، جب آئیڈیاز نے اپنی 13 کیٹیگریز دی تھی اسپیشل بچوں کی، تو ان میں جو ٹاپ کے اوپر الفابیٹیکل آرڈر میں جو آ رہی تھی وہ آٹزم تھی. سو وہاں سے جو ہے آپ سرکاری طور پہ آپ یوں سمجھے کہ اس کو آٹزم کو ایک علیحدہ ڈس آرڈر کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا. اور پھر اب یہ امریکن سائیکاٹرک ایسوسیشن نے آٹزم سے بھی آگے بڑھ کے اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو انٹروڈیوس کیا. اور اس میں دیگر بھی ایسپرجرز ڈیزیز جیسے ہے وہ اور بھی اس سے ملتے جلتے یہ شیڈز ہیں، ان کو ایک امبریلا کے نیچے کر کے اس کو اے ایس ڈی کا نام دیا گیا. اب اس اے ایس ڈی کے 3 لیول بتائے انہوں نے ہمیں کہ اے ایس ڈی از ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 لیولز دیٹ ریفلیکٹ سیویرٹی، یعنی مائلڈ سے ماڈریٹ کی طرف جاتے ہوئے، جیسے کہ ہمیں دیگر جو ہے اسپیشل کڈز ان میں مائلڈ ماڈریٹ سیویئر پروفاؤنڈ والی کیٹیگریز ملتی ہیں. تو اے ایس ڈی میں جو یہ ڈی ایس ایم 5 ہے، انہوں نے اس کو لیولز کا نام دیا، لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 سیویرٹی کے حساب سے. لیول 1 جو تھا یہ مائلڈ جو کیٹیگریز میں ہیں اور بچے ان سمٹمز کے ساتھ، ان کو لیول 1 میں رکھا. اور اس میں یہ بچے جو ہیں اسکول میں یا کام کے اوپر جو بڑے ہو کے کام کے اوپر جاتے ہوئے یا دیگر ریلیشن شپ میں یہ مائلڈ سمٹمز شو کرتے ہیں. This is what most people are referring to when they use the term high functioning autism یا Asperger's syndrome. سو جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو مائلڈ سمٹمز والے آٹزم کے بچے ہیں اور لیول 1 کے اوپر فال کرتے ہیں، ان کو ایک اور نام ہائی فنکشننگ آٹزم بھی پہچانا جانا لگا ان کو. اب جو لیول 2 کے بچے ہیں، people at this level require more support such as speech therapy اور social skills training. جو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 2 مین فیلڈ ہیں جس میں جو ہے نا خاص طور پہ یہ تمام آرٹسٹ بچے جو ہے نا وہ مختلف ڈگری کے ساتھ لیک کرتے ہیں. ایک ان کی جو ہے نا سوشلائزیشن ہے اور دوسرا جو ہے کمیونیکیشن ہے. Level 3. This is the most severe level of ASD. People at this level require the most support, including full-time aids and intensive therapy in some cases. اب یہ جو ان کے لیے ٹیسٹ کیا ہے، اب کوئی there is no single test for determining ASD levels کیا ہے. Instead, a doctor or a psychologist will spend a lot of time talking to someone and observing their behavior to get a better idea of their verbal and emotional development, their social and emotional capabilities, and their non-verbal communication abilities. تو اس کے اوپر وہ آبزرو کرے گا، کوشچنز دے گا، جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں یا گائیڈ ہیں یا ان کے جو پیٹرنز ہیں، ان کے ساتھ کوشچن آنسر کر کے وہ اور آبزرو کر کے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کس لیول کے اوپر فال کرتا ہے اور اس کو کیا لائکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اب ٹریٹمنٹ کی ہم بات جب کرتے ہیں، دیر آر اینی اسٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ، جیسے کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بھی نہیں ہے، اس اسٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ بھی اس کا کوئی جو ہے نا خاص اویلیبل نہیں ہے. ٹریٹمنٹ ڈپینڈز آن ایچ پرسن یونیک سمٹمز، ہر ایک کے جو اپنے اپنے بچے کے سمٹمز، اور جیسے کہ ذکر کیا جا سکا ہے کہ یہ وائڈ اسپیکٹرم ہے
مائلڈ ٹو ماڈریٹ، اور ہر بچہ اپنے طور پہ یا ہر بندہ اپنے طور پہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جن میں کامن وہی ایک دو کامن ہیں جو ہر میں تقریباً میں کم یا بیش پائی جاتی ہیں. Those with level 2 or level 3 ASD will likely need more intensive long-term treatment than those with level 1 autism spectrum disorder. اب وہ کون سے ٹریٹمنٹ ہے یا تھراپیز ہیں وہ ہم ابھی بتانے جا رہے ہیں. پوٹینشیل اے ایس ڈی ٹریٹمنٹ جو ہو سکتی ہیں، نمبر ایک پہلی بات تو ہے اسپیچ تھراپی. جیسے کہ ہم نے کہا ایک مین جو ایشو ان بچوں کے حوالے سے آتا ہے وہ کمیونیکیشن کا آتا ہے. سو ان کو کمیونیکیشن کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوالیفائڈ اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اور یہ بچے کے اسپیچ تھراپی والے اس کے اپنے آبزرویشن کر کے اس کے مشکلات کی نوعیت دیکھ کے پھر اس کو اپنے پلان کر کے اس کو سیشن لے کے اس کی اس پرابلم کے اوپر حد الرسا قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فزیکل تھراپی. اے ایس ٹی کے کچھ بچوں کے ساتھ موٹر سکلز کا بھی ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، اور this can make things like jumping, walking or running difficult. ان کو یہ ان چیزوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. سو آبویسلی جو فزیکل ایشوز ہیں موٹر سکلز کے ہیں، چاہے گراس موٹر کے ہیں یا فائن موٹر سکلز کے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے فزیو تھراپسٹ کا رول اس میں آ جاتا ہے. پھر آکوپیشنل تھراپی. Occupational therapy can help you learn how to use your hands, legs or other body parts more efficiently. لکھنے کے خاص طور پہ جو سکلز ہیں، پری رائٹنگ سکلز ہیں، وہ ڈیولپ کرنے کے لیے شاید آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت پڑے. اور بھی دیگر روزمرہ کاموں کے لیے آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیس ٹو کیس ڈفرنس. سینسری ٹریننگ. اگر آپ کو یاد ہو اور اپنے پہلی والی ویڈیو دیکھی ہو جس میں ہم نے کلاسیفیکیشن اینڈ ٹائپس آف اسپیشل چلڈرن میں آٹزم کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے آپ اس میں بتایا تھا، یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ ان بچوں میں جو سینسز کے حوالے سے کبھی کبھی یہ ان کو کچھ چیزوں کی اسمیل سے الرجی ہوتی ہے، کچھ آوازوں سے ان کو الرجی ہوتی ہے. سو یہ جو سینسری ٹریننگ ہے، کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. پیپل ود اے ایس ٹی آر آفر سینسٹیو ٹو ساؤنڈز، لائٹس اینڈ ٹچ. ان کو اگر آپ نے کچھ بچوں کو اگر آپ جفی لگا کے اپنی گود میں بٹھانا چاہیں یا ان کو، تو وہ اس سے شدید جو ہے نا وہ ان کی چڑ ہوتی ہے. تو یہ جو سینسری ٹریننگ ہے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس. یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اے بی اے یہ بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے بیہیویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بیہیویئر کے جو ان میں جیسے کہ کسی چیز کے ساتھ وہ جو ہے نا ان کی اٹیچمنٹ ضرورت سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ایک گڑیا ہے یا گاڑی ہے یا کوئی بھی آئٹم ہے، اس کو لیے جہاں جائیں گے، پھریں گے، بازار جائیں گے، کہیں جائیں گے، سونے لگیں گے تو بستر کے اوپر اس کو لپٹ کے سوئیں گے. تو کچھ چیزوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، یا کچھ وہ حرکات ایسی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو راکنگ کہتے ہیں، سر کی ہوئی یا ٹانگوں کی حرکت یا اس قسم کی، وہ جو یا کوئی ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز بار بار ریپیٹ کرنا، کوئی فریز ریپیٹ کرنا اس کو بار بار. تو یہ جو ہے اس کو بیہیویئر کو ایڈریس کرنے کے لیے باقاعدہ اے بی اے کوالیفائڈ اپنے رجسٹر بیہیویئر ٹیکنیشین RBT کے ساتھ مل کے ان کا ایک پلان بناتے ہیں جس تاکہ ان کو بیہیویئر ماڈیفکیشن ان کے کی جا سکے. پھر ایک میڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ کیسز میں،
اگر ان کے کچھ ایسے سمپٹمز ہوں، مثلاً وہ ڈپریشن یا ہائی انرجی جس کو ہائپر ایکٹیویٹی کا نام ہم دیتے ہیں، اس کے سمپٹمز ظاہر کر رہے ہوں، تو ان کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یا ان کو ڈپریشن کے اوپر قابو پانے کے لیے میڈیکیشن بھی ٹریٹمنٹ کے طور پہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں۔ تو کنکلوژن میں آخر میں سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ بتائیں کہ ہائی فنکشننگ آٹزم اور لو فنکشننگ آٹزم یہ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم مائلڈ سے سویئر جو ہیں آٹزم بچے، ان کے حوالے سے یہ الٹرنیٹو قسم کی ٹرمز وہ بولتے ہیں، گو کہ ان کا میڈیکل کے ساتھ سچ کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیکل کی کتابوں میں یہ آپ کو نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ People using these terms are likely to referring to something similar to level 1 جو high functioning والے ہیں۔ It may also be comparable to Asperger's syndrome، وہ بھی لائٹر کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، اسٹے بلیسڈ۔